ساتھ آپ کا میزبان کامران نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ ہمارا یہ پروگرام لبرا FM 95.5 سے لائیو سن رہے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارا سوشل میڈیا جو پیج ہے، سوشل میڈیا پیج لبرا میڈیا نیٹ ورک کا، اس کے اوپر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو جو ہمارا کیبل نیوز نیٹ ورک ہے لبرا نیوز، اس کے اوپر آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ایز یوزول ہم بات کریں گے کچھ اہم مسائل کے حوالے سے بھی، ایک پارٹی کے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی آراء اور آپ کی جو لائیو کالز ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کر سکوں۔ اسٹوڈیو کا جو نمبر ہے وہ آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ پہلا نمبر ہے 03499202122 03499202122، اور دوسرا نمبر ہے 03356955955 03356955955۔ آپ کوشش کیجئے گا جب ہمیں کال کریں آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ سگنلز کم از کم بہتر ہوں، تاکہ آپ کی بات آسانی سے سنی بھی جا سکے، سمجھی جا سکے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کوشش کیجئے گا کہ مختصر سوال آپ کر سکیں تاکہ اس کا بہتر جواب بھی دیا جا سکے۔ میرے ساتھ میرے پینلسٹ دوست موجود ہیں، جناب محمد یوسف مغل، ایز یوزول آپ ان سے واقف ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات ہیں، سابق ڈپٹی سپیکر ہیں جناب محترمہ شاہین کوثر ڈار، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اسلام آباد کی رہنما ہیں محترمہ عظمیٰ ناصر۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ ناظرین اور سامعین، کوشش کریں گے کہ جو وقت ہے ہمارا، اس کے دوران ان کے جو خیالات ہیں، جو ان کا تجزیہ اور ان کی پارٹی کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور بالخصوص یہ یہاں پہ آج باغ میں جو موجود ہیں وہ 21 نومبر کا جو پاکستان پیپلز پارٹی ضلع باغ کا جو جلسہ ہے، سردار قمر الزمان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کیمپین بھی کر رہے ہیں، بالخصوص خواتین کے اندر جا رہی ہیں، چونکہ اس جلسے میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کرنی ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ان کا ورک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کا ورک ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ میں پروگرام کا آغاز محترمہ شاہین ڈار صاحبہ آپ سے کروں گا، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں دوبارہ پروگرام میں، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اقتدار تھا، گزشتہ دور تھا، آپ اس میں اقتدار میں بھی رہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں ایسے کہوں کہ آپ نے اقتدار کو انجوائے کیا ہے، اسٹیٹس کو بھی انجوائے کیا ہے۔ اس بات سے کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ پارٹی کی جعلی کارکن ہیں، اس اقتدار سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، آج بھی آپ فیلڈ میں نظر آتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکن یا رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ ایک ایسی جماعت میں ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جو آپ کو موقع بحیثیت خاتون وہ دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں لبرا نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے اور میرے ساتھی کو موقع دیا کہ میں آپ کے ذریعے باقی ویور عوام سے مخاطب ہو سکوں، میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں، اور ان کے جو ہمارا آپ کے ساتھ، آپ کے سوال کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں کہ ہمارا اقتدار کا ٹائم نہیں تھا، وہ دور خدمت تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ممبران نے اس کو خدمت سمجھ کر انجام دیا، اور میں یہاں بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا وہ جو 5 سال کا دور تھا، تو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم لوگ کوئی اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ شاید ماضی میں جو رہا، جو لوگ رہے اقتدار پر قابض رہے، تو وہ شاید حکومت کرنے کے لیے آتے رہے، اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو ہم لوگوں کی جو نظریاتی وابستگی ایک ہمارے بنیادی فلسفے کے ساتھ رہی ہے۔ ہم سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کو ریاست کے استحکام کی علامت سمجھتے ہیں، ہم اداروں کی بالادستی چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی ریاست میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور پالیٹکس کو سپریم کی حیثیت سے وہ فیصلے لیتے ہیں، تو وہ عدلیہ بھی اور باقی ادارے بھی اس کے تحت آتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 5 سال کا دور تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ آئندہ 50 سال میں بھی کہ جو ہماری ترجیحات تھی، ہمارا جو پارٹی مینیفیسٹو تھا،
ہم نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو کے تحت، اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو کا 96% جو ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کیا. وہ ایجوکیشن ہماری فرسٹ پرائرٹی تھی، ہیلتھ تھی، بیسک انفراسٹرکچر تھا، اور خاص کر میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو خواتین کے لیے وہ تعلیم میں مواقع ہوں، وہ صحت کے مواقع ہوں، وہ ویمن پولیس میں تھی، وہ ہمارے خواتین کے بینکس تھے، تو ہم نے جو اقدامات کیے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتے. اور اگر ابھی میں یہ 4.5 سال کا ابھی بھی ایک سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی حکومت کے بعد ایک شہنشاہیت کا ٹولہ آیا ہوا ہے، ایک شہنشاہیت کے انداز میں کہ وہاں مجھے سوری ٹو کٹ یو، اس پہ بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کی نشست پہ آپ منتخب ہوئی تھی بحیثیت پارلیمنٹیرین، آپ نے خواتین کے رائٹس کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے؟ کوئی قانون سازی، کوئی بل موو کیا؟ اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جس دن میں نے اوتھ لیا تھا تو اس دن میں نے اپنے کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. پہلا کردار میرا یہ تھا کہ میں تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے، میں وہاں کی جو ہماری نمائندہ اسمبلی ہے، جو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں، تو میں کشمیری ہوں. ہم تقسیم شدہ ریاست کے لوگ ہیں. ریاست کی اس طرف شہادتیں ہو رہی ہوں یا بھارتی افواج کی جو بلا جواز فائرنگ کے نتیجے میں یہاں لوگ شہید ہو رہے ہوں، تو ہمارے دکھ سانجھے ہیں. ہم یہ اس سیز فائر لائن نے ہمیں تقسیم ضرور کیا ہے. تو پہلا میرا کردار تھا کہ میں اس آزاد خطے میں رہ کر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایز اے کشمیری تھا. دوسرا میں نے اپنے کردار کا تعین کیا تھا کہ ایز اے فیمیل پارلیمنٹیرین ہم نے کیا کرنا ہے. اور تیسرا میرا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک عام گھر سے ہوں، انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، مجھے پارٹی ٹکٹ دیا، تو میں نے اپنے کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم نے فیمیل کے لیے کیا کیا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری سیاسی زندگی کا ثمر ہے کہ جو ہم نے اسٹیٹ کا پہلا ویمن پارلیمانی کمیشن بنایا، پھر ہم نے ویمن پارلیمانی کاکس بنایا کہ جب کہ پنجاب اسمبلی سے نہیں ہو سکا تھا، KPK میں نہیں ہو سکا تھا، بلوچستان میں نہیں ہو سکا تھا، ہم نے یہ انیشیٹو لیا. ہم نے پہلا ویمن ڈائریکٹریٹ بنایا. آپ نے قانون سازی کے حوالے سے پوچھا تو ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس بل، ڈومیسٹک وائلنس بل ہم نے کیا، ایسڈ برننگ بل کیا. ہم نے پھر اپنے دور خدمت میں جو پولیس میں ہماری خواتین اپائنٹ ہوئی تھی تو وہ 15 سال کے بعد بھی جو کانسٹیبل تھی تو وہ کانسٹیبل ہی تھی، اور ان کے ساتھ جو ہمارے مرد ساتھی ہیں تو ان میں سے کوئی سب انسپیکٹر بن گیا تھا، کوئی انسپیکٹر تھا، کوئی DSP تھا. تو ہم نے ان کو کہ ایک ان کو پروموشن دے کر ان کو اس دھارے میں، مرکزی دھارے میں لائے. پھر جو لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی، لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں کہ جن کی ہمارا دشوار گزار علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، پہاڑوں کی سختی بھی ہے، برف کی قیامت بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ہر جگہ جا رہی ہوتی ہے. تو ہم نے ان کے لیے بھی ان کی جو سیلریز کے اور ان کی قانون سازی کے مسائل تھے وہ ہم نے حل کیے. اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہم نے اسٹیٹ کی پہلی ڈپٹی کمشنر جو بنی وہ ہمارے دور میں بنی. اسٹیٹ کی پہلی سیکرٹری شیلا رضا بنی، وہ ہم نے انیشیٹو لیا. اور پھر جس اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر تھی تو وہاں کچھ 600 کے لگ بھگ لوگ بھرتی تھے، ایک بھی خاتون نہیں تھی. میں نے 2 خواتین کو وہاں اپائنٹ کیا. میرے ساتھ میں نے انتخاب کیا، جو میرے ساتھ مجھے گارڈز رکھنے کا موقع ملا تو میں نے ایک فیمیل کو اپنے ساتھ رکھا. تو ہم نے، میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہماری ایک آئیڈیل ریاست کے اقدامات ہو سکتے ہیں فیمیل کے لیے، ظاہر 5 سال کا عرصہ تھا. ہم نے اداروں کو، جو ادارے بنے ہی نہیں تھے، ہم نے نئے ادارے بنائے. اور پھر ہم نے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کی میں بات کروں تو ہم نے اس میں کے لیے یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ وسیلہ روزگار کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے ہم نے اقدامات کیے. تو میں آپ کے یہ لبرا نیوز کے توسط سے میں بارہا جتنا بھی میڈیا کے ہے میں ان سے کہتی ہوں کہ میں اپنے 5 سال کا جو ٹائم گزرا ہے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں ایک دن کا، گزرے ہوئے دن کے ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی بالکل ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہم نے وہ خار ضرور کم کیے، وہ کانٹے ضرور چنے جو دوسروں کے راستے میں آ رہے تھے. اور جس دن سے میں اپنی وہ سیٹ سے اٹھی ہوں
تو آپ یقین مانیں کہ ویمن پارلیمانی کاکس کی فائل وہ ادھر ہی پڑی ہے. ویمن کمیشن کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا بھی انہوں نے کوئی کمیشن کی چیئر پرسن بنائی ہے لیکن اس کے پاس آفس نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے تمام خواتین کو کوئی بالکل ایک آئیڈیل اور بالکل سب کے مسائل حل ہو چکے تھے, لیکن ہم اس راستے کی طرف چل پڑے تھے. ابھی میں یہ سوال کرتی ہوں اس کی ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ریزرو سیٹ, آپ نے کہا کہ اب ریزرو سیٹ پہ تھی, جب ان کو ٹکٹ دیں تو ان خواتین کو دیں کہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کر چکی ہوں, جن کا سوشل سیکٹر میں ایکسپیرینس ہو. ابھی کی اسمبلی میں دیکھ رہی ہوں تو خواتین اس طریقے سے وہ ایکٹیو نہیں ہے. وہ اس لیے ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ جو حکمران جماعت تھی تو جو خواتین ان کی نمایاں ان کی لیڈرشپ میں ویمن لیڈرشپ میں تھی وہ اسمبلی میں نہیں تھی. تو بہرحال یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور جاتا ہے کہ ہم خواتین کو سیاست میں لانا نہیں چاہتے, ہم انہیں پولیٹیکلی امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں وہ اختیارات دینا چاہتے ہیں. ہم پالیسی میکنگ میں, فیصلہ ڈیسیجن میکنگ میں, پالیسی ساز اداروں میں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا پلان ہے. محترمہ عظمیٰ ناصر صاحبہ, پیپلز پارٹی اسلام آباد سے جیسے میں نے آپ کا تعارف کرایا, میں آپ ظاہر یہاں پہ مہمان ہیں, میں آپ کو دوبارہ ویلکم بھی کہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی پاکستان کے اندر تو بڑا تابناک ہے, فیوچر کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر بات کرنے کا, اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں کسی پارٹی کا مستقبل ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک ینگ لیڈر ہیں اور بڑے انرجیٹک ہیں اور بڑے مطلب وہ جس طرح سے معاملات کو یا چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, تو اس طرح کی جو ایک سوچ ہے وہ پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ میں بہت کم نظر آ رہی ہے. جو موجودہ پاکستان کے حکمران ہیں ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اسی طرح سے اور بھی مجھے کوئی ایسی لیڈرشپ ابھی نظر نہیں آ رہی جسے آپ پاکستان کا فیوچر کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے, اور پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ادارے بنائے بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے دور میں, جس طرح سے انہوں نے جو کچھ ڈیلیور کیا ہے پاکستان میں, میرا خیال میں وہ ایک سازش کے تحت الیکشن تو ان کو ہرا دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. میں آج بھی کشمیر میں بہت سی خواتین سے ملی ہوں, میں جہاں جہاں جا رہی ہوں وہاں پر مجھے ایک یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کام کرتی ہے, اور یہاں کے جو نمائندے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار قمر کے حوالے سے لوگوں کا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی دی اور یہاں بہت کام کیا. تو مطلب لوگوں کی آج بھی جو ہوپ ہے جب وہ کہیں سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت اچھا دیکھ رہی ہوں. آپ کہتی ہیں بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے اور بہت روشن مستقبل ہے. الیکشن پالیٹکس کو اگر ہم دیکھیں, آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو نے بڑی بھرپور کمپین چلائی, پوری طرح پٹ گئی پیپلز پارٹی. گلگت بلتستان میں گئے, بڑا ہوا بھی کھڑا کیا گیا کہ پیپلز پارٹی شاید وہ الیکشن جیت لے گی, لیکن 3-4 نشستوں سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. تو بلاول بھٹو صاحب کی یہ کیسی پالیسی ہے کہ الیکشن پالیٹکس میں تو وہ ناکام نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ الیکشن پالیٹکس میں ناکام آ رہے ہیں. پاکستان میں الیکشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی, کیونکہ الیکشن ریفارمز نہیں ہیں اور الیکشن میں جس طرح کی جو معاملات چلتے ہیں اور جو جعل سازیاں ہوتی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی. وہ لوگوں کو آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ جو ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے بہت ووٹ لیا ہے اور لوگوں نے انہیں بھرپور طریقے سے ان کو رسپانس دیا ہے. لیکن گلگت میں جو صورتحال ہوئی ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے لاسٹ الیکشن میں پاکستان میں ہوا تھا, اور یہاں بھی جو صورتحال تھی کشمیر کی اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا فیئر الیکشن تھا. تو الیکشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو الیکشن کی اسٹریٹجی ہے وہ ان کی ٹھیک ہے, اور جو جہاں تک جیتنے کی بات ہے تو وہ وہاں پر بہت سارے جو چیزیں اور ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں مطلب جیسے گلگت میں حال ہی میں ہوا ہے تو وہاں پر میں نہیں یہ سمجھتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کو لوز کیا ہے. انہوں نے وہاں لوگوں نے بہت بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. آپ ووٹ کے ساتھ
بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے، اور اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ ٹروتھ کمیشن بھی بننا چاہیے اور اس کی الیکشن ریفارمز بھی ہونی چاہیے تاکہ الیکشن فیئر میڈم ہو. یہ تو ایک روایت ہے، جو پارٹی جیت جائے وہ کہتی ہے الیکشن شفاف ہوا ہے، جو ہار جائے وہ کہتی ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے. نون لیگ یہاں پہ بھی اقتدار میں ہے اور جب گلگت بلتستان کا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اسی روایت کو فالو نہیں کر رہی. نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس روایت کو فالو نہیں کر رہی. دیکھیں جو پاکستان میں بھی الیکشن ہوا تھا اس وقت سے شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو الیکشن تھے یہ فیئر نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی نے نہیں، جتنے مبصرین تھے جو غیر جانبدار تھے پارٹیز سے ہٹ کر جو تھے غیر ملکی مبصرین تھے، انہوں نے بھی اس الیکشن کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے تھے. جیسے ابھی گلگت کے الیکشن کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی مطلب غیر ضروری وہ واویلا نہیں کیا. انہوں نے اس الیکشن کو کہ رزلٹ کو جانتے ہوئے کہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس کا ایک تسلسل برقرار رہے، اور ہم جو ہے اس کو جمہوریت کی جو ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو، موجودہ گورنمنٹ کو بھی پورا موقع دیا تھا. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پورا موقع دیا گیا، لیکن جب ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو عوام پریشان ہوتی ہے. پھر اگر اپوزیشن اس وقت میدان میں نہیں آتی تو پھر عوام اپوزیشن سے بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. یوسف مغل صاحب، ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو بھی ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو الیکشن ہے گلگت بلتستان کا یا آزاد کشمیر کا، جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے، ان کی یہ بات جسٹیفائیڈ ہے؟ کچھ حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہمارا محکمہ زراعت ہے اس کا بہت کم نظر ہے، جس کی وجہ سے پارٹیاں اس طرح کام نہیں کر سکتی. البتہ آج میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو سوال کروں. میں کچھ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے وہ نہیں ہوں. میرا آپ سے سوال ہے عظمیٰ صاحبہ کہ آپ کی پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، ابھی بھی آپ نے اپنی گفتگو میں جمہوریت کا ذکر کیا ہے. کیا آپ کی پارٹی قیادت کا، چاہے وہ صوبائی ہے یا مرکزی ہے یا آزاد کشمیر کی ہے، اس کا جو انتخاب ہے وہ جمہوری طریقے سے ہوا ہے؟ مطلب میں آپ کے سوال میں تھوڑا سا اس کو اگر آپ کلیئر کر دیں مجھے آپ کے سوال میں. پارٹی کے اندر جو جمہوریت کی باتیں کرنے والی پارٹیاں اس وقت چونکہ آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اسپیسیفک آپ کی پارٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس جمہوری عمل کے نتیجے میں سامنے آتی ہے؟ یقیناً ہماری پارٹی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو سسٹم ہے، جہاں تک یہ بات ہوتی ہے موروثی سیاست کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں بہت سویلائز سوسائٹیز میں، ہماری سوسائٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم سویلائزیشن کے اس سٹیج پہ نہیں ہیں، لیکن جتنی سویلائز سوسائٹیز ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک تسلسل چلتا ہے کہ اگر آگے کوئی بچہ ہے، مطلب اب جیسے بلاول صاحب ہیں تو اگر بی بی کے آصفہ بھٹو بھی ہیں، بختاور بھی ہیں، جو سیاست میں نہیں آنا چاہتا وہ نہیں آئے گا، لیکن جس کا انٹرسٹ ہے، جس طرح سے بلاول صاحب کو اب آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں ان کو، جس طرح سے وہ جس دلچسپی سے وہ سیاست کو اور جتنی کمٹمنٹ سے کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کا ہی ایک تسلسل ہے. لیکن ویسے جو پارٹی کے اندر ہیں وہ سب کی رائے کو بھی ویلیو دی جاتی ہے، خواتین کو بہت ویلیو دی جاتی ہے، اور سب لوگوں کو مطلب ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے پارٹی کے اندر. ایسے ایگزیکٹو کونسل ہے اس نے وہ کیا جب وصیت سامنے آئی اس کے بعد. جی سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ڈپٹی اسپیکر صاحبہ سے ہے. 6 رکنی کمیٹی تھی ان کی جس نے پورے آزاد کشمیر کا دورہ کیا، اس کے بعد یہاں کی جو سفارشات تھی کارکنوں کی وہ مرکز کو بھیجی، اس کے بعد قیادت کا انتخاب ہوا ہے. مگر اس کے بعد خواتین کے حوالے سے ان کی پارٹی خاموش ہے، اس حوالے سے یہ بتا دیں تھوڑا سا. خواتین کی تنظیم سازی آپ کی؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے جمہوریت کی بات کی، عظمیٰ صاحبہ سے سوال کیا. تو یہ جو ہماری آزاد کشمیر کے ریجن میں اور تمام صوبائی میں جو ہمارا پیپلز پارٹی کا سیٹ اپ بنا ہے تو وہ الیکشن ہوا ہے کہ جس کی نشاندہی آپ نے خود کی کہ کشمیر کے لیے بھی ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی تھی. آپ نے کہا خواتین کے لیے کیا کیا، تو میں اس کمیٹی کی ممبر تھی. لطیف اکبر صاحب تھے، چودھری پرویز اشرف صاحب تھے، میں تھی، ضیاء قمر صاحب تھے اور فیصل راٹھور صاحب تھے. تو وہ ہم نے یہ تنظیم نہیں بنائی تھی، ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گئے تھے، ہر حلقہ انتخاب میں گئے تھے. وہاں کے جو ہمارے کارکن ہیں پارٹی کے، انہوں نے ایک ووٹنگ کا عمل ہوا تھا، اور وہ صرف یہ نہیں تھا کہ زبانی کلامی ہم نے کوئی رائے لے لی تھی،
تو وہ بیلٹ سارے ہم نے اسی وقت ہم سیل کر دیتے تھے، اور جس دن وہ رائے شماری ہوئی تو پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے سامنے ووٹ گنے گئے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ودن پارٹی جمہوریت کا ایک پروسیس شروع کیا، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ہمارے آزاد کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، اور ایون دیٹ فاٹا میں اور جنوبی پنجاب میں یہ جو پارٹی کا ہمارا جو سٹرکچر بنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو ذیلی ونگ ہے PSF کا، طلبہ یونین کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے پورے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی کہ ہم نے جو اپنے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، سیکرٹری جنرل بنایا ہے، وہ ہم نے نامزد نہیں کیا. اس کے لیے بھی ہم نے پہلے ایک اس کا ضابطہ اخلاق بنایا کہ جس میں ہمارے جو سابق PSF کے اور پیپلز یوتھ کے اور ہمارے جو منسٹر تھے، اس میں مطلوب انقلابی صاحب تھے، سردار عابد صاحب تھے، اس میں جاوید ایوب تھا، اس میں ہمارے وہ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹ ونگ سے نکل کے گئے. ہم نے کمیٹی بنائی، ضابطہ اخلاق بنایا، اور ضابطہ اخلاق کیا تھا کہ PSF کا الیکشن وہی لڑ سکتا ہے جو کسی کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم ہو. وہ ایسا نہیں کہ آپ نے داخلہ لے لیا اور اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کے لیے آپ 10 سال 20 سال ہماری ایج لمٹ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ تھا کہ کیا یہ کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں تو نہیں ہوں، میں تو شامل نہیں ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کے پودے کی آبیاری کرنے کے لیے ہم چلے آگے. اور آپ نے سوال کیا تھا، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ناظرین اور سامعین، کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں. 8:30 بجے کے بعد آپ کی کال لوں گا، کائنڈلی 8:30 کے بعد کال کیجیے گا. میڈم اب آتے ہیں آج جس مقصد کے لیے آپ باغ میں 2-3 دن سے آپ موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، فرمائیے گا آپ کا تعلق بھی ظاہر ہے ضلع باغ سے، اور پھر جو 21 نومبر کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں. کس طرح کی تیاریاں اور یہ کس قسم کا جلسہ، اس کے ذریعے پیپلز پارٹی یا سردار قمر الزمان صاحب کیا میسج لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس دن یہ دھاندلی کے نتیجے میں آزاد کشمیر کی یہ گورنمنٹ وجود میں آئی تھی اور یہ الیکشن ہوا تھا، تو یہ ہر الیکشن میں 10,000 ووٹ موجود تھے. بیلٹ پیپر ہمیں اسلام آباد سے بھی ملے اور وہ میڈیا نے بھی دکھائے. وہ شاہین ڈار نہیں کہہ رہی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں کہہ رہی، وہ ملے تھے بیلٹ پیپر جن پہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی، وہ اس وقت میڈیا نے دکھائے. اور جس حلقے میں میں بیٹھی ہوں، اس حلقے کا نتیجہ تو ایک بڑے چینل نے 2:30 بجے بتایا تھا کہ ان کو کتنے ووٹ ملے، اور اتنے ہی ووٹ شام کو 8:30 بجے جب فائنل نتیجہ ہو رہا تھا تو وہ ووٹ کی تعداد بھی آپ نے دیکھ لی تھی کہ جو 2:30 بجے تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کون سا انہوں نے لوگوں کو ہیپنوٹائز کیا ہوا تھا، وہ ٹیلی پیتھی جانتے تھے یا غائب کا علم ان کے پاس تھا، RTS سسٹم بھی نہیں تھا کہ وہ نتائج بتائیں. تو ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی جو ہم نے ووٹ لیے تھے تو ہم نے حکمران جماعت کے برابر ووٹ لیے تھے. تو جو پاکستان میں اور کشمیر میں جب آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کام کیا. آپ نے کہا کہ میں یہاں آئی ہوں اس پارٹی کا جو ہمارا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، تو الیکشن کے دوسرے دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ تھی. اور یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ میری پارٹی ہے. آپ سارے میں میڈیا کے، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھیوں کو دعوت دیتی ہوں، آپ 5 سال کا دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی نے کنونشن کیے، کون سی پارٹی کشمیر ڈے پہ آپ کے ساتھ تھی، کون سی پارٹی فروری میں آپ کے ساتھ تھی، وہ 14 اگست کو ساتھ تھی. تو ابھی یہ جو باغ کا ہونے والا ورکر کنونشن ہے، اس سے پہلے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا چیک سواری میں ہوا ہے، ہمارا کوئی رٹا میں ہوا ہے، کوٹلی میں ہوا ہے، ہجیرہ میں ہوا ہے، عباس پور میں ہوا ہے، میرپور میں ہوا ہے. یہ ایک تسلسل جاری ہے کہ عوام کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. تو میں یہاں آ کے کوئی اس کنونشن کے حوالے سے کوئی کمپین نہیں کر رہی. یہاں کے اس باغ کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں خاص کر فیمیل کے لیے یہ جو ویمن یونیورسٹی بنی ہے، تو اس میں صرف باغ کی نہیں، آزاد کشمیر کی نہیں، پاکستان سے بھی یہ بچیاں آئی ہیں. تو یہاں میں جلسے کے حوالے سے نہیں آئی، بلکہ یہاں یہ میں سمجھتی میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آئی ہوں. اور جو سیاست کچھ دنوں کے لیے مخصوص نہیں ہوتی کہ ہم کسی کنونشن کے لیے وہ جائیں گے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جو 21 نومبر کا ہونے والا ورکر کنونشن ہے، جس طریقے سے باغ کے لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا گیا تھا، ان کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور جس طریقے سے وہ سی پیک کہہ لے یا وہ کوئی گمنام کون سا منتر تھا کہ جس کے ذریعے ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا، باغ کے لوگ اب جاگ چکے ہیں. جس طریقے سے ان کے ووٹ کی پامالی ہوئی، اور اس پامالی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ان کے ممبران اسمبلی کے نام پر جو باغ میں مسلط ہیں،
مجھے نہیں, میں نے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں دیکھا, میں نے کوئی پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ یا کوئی ہیلتھ کا کوئی نہیں دیکھا. جتنے بھی اسکول اپ گریڈ ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. سردار قمر زمانے ایز اے ممبر اسمبلی کروائے تھے, جو بیسک ہیلتھ یونٹ بنے تھے. یہ جو مین شہرات بنی ہے جن کا آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جن کی ہم منظوری دے چکے تھے. اور ابھی جو ان کو فنڈز ملے ہیں یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کونسل سے یہ فنڈ لیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, کائنڈلی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باغ کے لوگ 21 نومبر کو جا کر اپنے اس عہد کی تجدید کریں گے کہ اب جو جولائی میں انشاءاللہ ابھی جو کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دیں گے. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے, جو کم آمدنی والے لوگوں کا خیال کرتی ہے, ان کی ضروریات کا. یا تو وہ لوگ مسلط ہے کہ جو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں کرونا کی وجہ سے, لیکن یہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے, یہ جو عام لوگ ہیں جو ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کی کمائی سے ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے, ان کے لیے نہیں سوچا جا رہا ہوتا. تو اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں اور باقی لوگوں کا جو فیصلہ ہے, یہاں سمجھدار لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اس دفعہ وہ ہاتھ نہیں ہونے دیں گی. اور 21 نومبر کو وہ سردار قمر زمان کا جو پارٹی کا ورکر کنونشن ہے, ضیاء کا ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے جا رہی ہے. لوگ اس کی تلافی کریں گے کہ جو الیکشن میں ان کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, آپ نے لاک ڈاؤن کا ذکر کیا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یوسف صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ گلگت الیکشن میں پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن سے بہتر کارکردگی ان کی ہوئی, 2-3 سیٹیں آئی ہیں ان کی, مگر یہ حکومت بنانے کے لیے انتہائی ناکافی ہیں. کیا اس دفعہ ان کی یہاں 5-6 سیٹیں تھی تو اگلی دفعہ نون لیگ تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو کرتوت ہیں یا جو طریقہ کار ہے وہ جائے گی. تو کرتوت تو اچھا ورڈ نہیں ہے, چلو پروگریس کہہ لیں, پروگریس. تو اس وقت یہ کیا 5 سے آگے جائیں گے یا اس سے بھی پیچھے آئیں گے؟ دیکھیں جی, میں ایک جی بی کے الیکشن پہ میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کہ 4-5 دن میں وہاں رہی تھی, ہم چیئرمین کے ساتھ مختلف جاتے رہے. یہ بات مان لیں کہ اگر 27.5% ووٹ لے کر پی ٹی آئی کے 9 سیٹیں ہو سکتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 25.5% وہاں ووٹ لیے ہیں. ابھی یہ میرے لیے اور تمام میڈیا کے لیے ایک سوال ہو گیا کہ صرف 3% کے فرق سے ہم 3 پہ ہیں اور وہ 9 پہ کس طریقے سے چلے گئے ہیں. تو جس جگہ بھی گئے ہیں تو میں وہ نہیں بھول سکتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ حکومتیں چھین لی جاتی رہی ہوں, لیکن ہم نے سیاست نہیں آ رہی. اور گلگت بلتستان میں 6 گھنٹے کا سفر کر کے, جہاں روڈ نام کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہم وہاں جاتے تھے, 2-3 گھنٹے کا جلسہ ہوتا تھا. اس کے بعد چیئرمین ایک اور جگہ جانے کے لیے تیار ہوتے تھے جہاں روڈ بھی نہیں ہے, روشنی بھی نہیں ہے, اور انتظامیہ کی طرف سے تھریٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مذہبی حوالے سے بھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. وہ جس جگہ گئے تو ایک دن انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کسی دیہات میں کسی حلقے میں جاؤں جہاں بھٹو صاحب نہ پہنچے ہو. بلاول بھٹو زرداری کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ یہاں تو بھٹو صاحب نہیں آئے, تو لوگ گھروں سے تصویریں لا کے دکھاتے تھے کہ نہیں ذوالفقار علی بھٹو یہاں آیا تھا. تو جو کمٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری کی, تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خوش آئند نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ اس ملک کے 62% نوجوانوں کو وہ نمائندہ ہوگا کہ جو سمجھتا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ راستے کی تکلیفوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ہر جگہ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم لوگوں کے حق روزگار کے لیے, نوجوانوں کے حق روزگار کے لیے بات کریں گے, حق ملکیت کے لیے بات کریں گے. پھر آپ نے کہا کشمیر کا, تو کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا, جو ہم نے بھی دیکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا تھا, انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری الیکشن حکمت عملی تیار کر رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جو چال بازیاں اور خفیہ طریقے سے ووٹ بینک کو چوری کیا جاتا ہے, آپ کے بیلٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے, اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی طریقے سے کرے گی. اگر وہ ہمارے ووٹ کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی وہی حربہ استعمال کریں گے. اگر وہ ان کے ساتھ پتھر والی بات ہے, ہم نے بقول آپ کے جو لوگ الیکشن چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے ہی اس چیز کو پھر ظاہر کر سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی نہیں, نہیں, اس کے علاوہ تو اگر ہم جو الیکشن چوری کرنے
کہ آپ کا اگر مراد محکمہ زراعت یا کسی اور کا کہہ رہے ہیں، ہم نے نہ کبھی پہلے ڈیل کی تھی. اگر ڈیل کر لیتے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جیل کی کال کوٹری میں، کہ جس کا باپ پرائم منسٹر تھا، وہ جس نے بار اٹلاع کیا ہوا تھا، ایک سوٹیڈ بوٹیڈ سگار پینے والا آدمی، کہ جس کی ایک سائشوں والی میڈم وہ تو ماضی کی پیپلز پارٹی تھی، آج کی پیپلز پارٹی کی بات کریں. پھر وہ بے نظیر بھٹو بھی تھی. پھر آج کی زرداری پھر صاحب آج کی کی پیپلز پارٹی پھر بلاول آج کے صاحب لیے کی. بھی بہت آسان تھا بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا. اور جتنے اس نے سٹرگل کی ہے، 1 ماہ 4 دن رہ کے گلگت کے وہ پہاڑوں پہ گیا ہے، ان کو سہاروں میں گیا، اس صحرا میں گیا ہے، اس کے لیے بڑا ڈیل نہ کرنے کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنا الیکشن چوری ہونے سے بچا لیں؟ مجھے وہ بتا دیں. ہم ڈیل کرنا ضروری نہیں ہے. ہم اپنے اگر ہمارے مخالفین طاقت کا استعمال کریں گے تو ہم بھی طاقت کا استعمال کریں گے. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہم صاف اور شفاف الیکشن پر ان کو مجبور کر دیں گے. اور صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا مراد دی. کیا انہوں نے ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہوں میں اضافہ کیا؟ آپ نے 200% مہنگائی کر دی اور تنخواہ آپ نے بڑھائی کوئی نہیں. کیا آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ یہ میری ریاست کے لوگ ہیں، یہ مزدور میرے، کم آمدنی والے میرے بھائی، یہ جو ٹیچرز کے آپ نے انتقامی تبادلے کیے، کیا یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ اس ریاست کی بیٹیاں نہیں تھی؟ اور کیا آپ نے کرونا کے نام پر جو اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، جہاں جو پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے. میڈم عظمیٰ آپ بتائیے کہ 21 نومبر کے جلسے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ باغ میں پیپلز پارٹی لوگوں کو نکال پائے گی؟ لوگ پیپلز پارٹی سے ابھی بھی اس طرح کی محبت یا کوئی توقع رکھتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کوئی بہتری لا سکے؟ میں آج بہت ساری جگہوں پہ گئی ہوں جس میں بہت سارے مطلب خواتین کی ایسی گیدرنگز تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، وہاں پر لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم وہاں پر گئے. تو میں صرف ایک خاموش آبزرور کے طور پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا لوگ کیونکہ ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہے کہ دعوت نامہ ہے آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں. تو اس وقت لوگوں کے جو جذبات تھے وہ یہی تھے کہ ہمارے ہاں جتنا کام ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. سردار قمر صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہم پہ احسان کیا، یہاں پر جو انفراسٹرکچر لے کے آئے، جس طرح سے انہوں نے یہاں کے روڈز بنائے، اور خاص طور پہ جو یونیورسٹی والا کام ہے اس پہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ ہماری بچیاں پہلے کبھی اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. بہت کم لوگ تھے جو دوسرے جگہوں پہ اپنی بچیوں کو بھیجتے تھے، ورنہ ہم وہ افورڈ ہی نہیں کرتے تھے. تو ہماری جو ایک پوری جنریشن تھی جس کا یہ خواب تھا کہ ہم کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وہ نہیں تھا. تو وہ خواب ان کا پورا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے، اور وہ آج بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لاسٹ الیکشن میں ہوا، اور وہ لوگوں کا خود کہنا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ چوری ہوا اور اس کا رزلٹ وہ نہیں تھا جو دیا گیا. ہم نے خواتین سے ملی ہوں گی آپ، یہ خواتین کا نیریٹو ہے جو آپ نہیں خواتین کا، موسٹلی ہم خواتین سے ملے ہیں، لیکن جہاں پر خواتین کے ساتھ ظاہر ہے گھر کے مرد بھی ہیں، ان سے بھی بات ہوئی تو وہ یہی تھا کہ ان کی جو ہے وہ بہت پازیٹیو رائے تھی. ایک یہاں کے جو لوکل لیڈرشپ ہے سردار قمر اور ضیاء قمر صاحب کے حوالے سے، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے تھے. اسی طرح سے جو جابس ہیں اور ان میں جو مسائل ہیں، اور پھر جو لوگوں کو جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جن خواتین کو اور لوگوں کو نوکریاں دی، اور موجودہ حکمرانوں نے جس طرح انہیں انتقام کا نشانہ بنایا، ان کی ٹرانسفرز ہوئی، دور دور کر دی گئی، ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا گیا، تو وہ لوگ کافی زیادہ فیڈ اپ ہیں. اچھا بڑا جلسہ ہو جائے گا، بہت طوفانی لوگ نکل آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑی گیدرنگ دیکھنے کو ملے گی. کیا انقلاب آ جائے گا؟ گلگت بلتستان میں تو سب سے بڑے جلسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیے، اور رزلٹ کیا تھا؟ دیکھیں گلگت بلتستان کی جو آپ بات مطلب بار بار آپ اس الیکشن کی ایک ایگزامپل لے رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اور خاص طور پہ بلاول صاحب نے اپنی شخصیت کو جس طرح سے بنایا کہ وہ واقعی ایک عوامی لیڈر ہیں، وہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرا اس الیکشن کے بارے میں محترمہ شاہین ڈار صاحبہ نے بھی بتایا، کیونکہ یہ وہاں گراؤنڈ پہ موجود تھی، اور پھر ظاہر ہے یہ ان کا جو ایک عہدہ ہے اس حوالے سے یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ الیکشن کے ساتھ جو دھاندلی جس طرح سے کی گئی ہے نا، وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. یہ میں یا محترمہ شاہین ڈار یا کسی ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے. یہاں بھی جلسہ جو ہوگا لوگ موبلائز ہوں گے، اور لوگ اپنا میسج ابھی یہ دیکھیں، یہاں پر پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوا ہے حال ہی میں،
اور اس جلسے کا کیا رسپانس تھا کہ وہاں پر جو ہے 1000 کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی نہیں تھے اور کرسیاں خالی تھی. تو جلسے بڑے کرنا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ آج بھی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ان کے میسیج پہ آتے ہیں, عوام بات سننا چاہتی ہے, وہ یہاں کی لوکل لیڈرشپ کو پسند کر رہی ہے. تو انقلاب جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ موبلائز ہوں گے, اور آئندہ الیکشن میں بھی جیسے محترمہ نے ابھی یہ بتایا ہے, ہم اپنے الیکشن کے حوالے سے وہ اسٹریٹجی بنائیں گے جس طرح سے سندھ میں ہوتا ہے. ادروائز تو سندھ میں بھی جی ڈی اے بھی بنا, بہت سارے اتحاد بنائے گئے, وہاں کا الیکشن بھی چوری ہونا تھا, لیکن وہاں جس طرح جیالے اور جیالیوں نے جو رول پلے کیا وہ میرا خیال میں اب ہمیں ہر جگہ پہ اپنے ورکرز کی وہی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور وہ ہم کشمیر میں کریں گے. اچھا میڈم, گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میتھ ہے, مجھے بھی اس کا بڑا یعنی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. آپ وہاں پہ الیکشن کیمپین میں جیسے آپ بتا رہی ہیں آپ گئی ہیں, 30 لاکھ کی آبادی, اور ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے جلسے وہاں پہ ہوئے, یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ لوگ اپنے گھروں سے آ رہے تھے. پہلے جو گلگت بلتستان کے جو ووٹرز کی تعداد تھی 6.5 لاکھ تھی, اس دفعہ 1,22,000 کے 12,000 ووٹوں میں اضافہ ہوا, تو 7.5 لاکھ کے لگ بھگ جو ووٹرز تھے انہوں نے اپنا حق رائے استعمال کیا. ہم جس جگہ بھی گئے, ظاہر ہے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھے, تو لوگوں کے لیے ایک اتنا سہج تھا کہ وہ اس طرح کھنچ رہے تھے بلاول صاحب کے ساتھ کہ ہم نے بے نظیر کے بیٹے کو دیکھنا ہے, ہم نے بلاول بھٹو سے ملنا ہے, اور ہم نے اپنے مستقبل کے پاکستان کے وزیر اعظم کو ملنا ہے. تو ہم مطلب جس جگہ جا رہے تھے اس طریقے سے لوگ بے ساختہ نکل رہے تھے. میں نے خواتین کو دیکھا کہ وہ کافی دور دور سے سفر کر کے وہ آ رہی تھی. وہاں بھی جو راستے اتنے دشوار گزار ہیں کہ جتنے یہاں ہیں. ہماری تو پاپولیشن قریب ہے. اب گلگت بلتستان کا 28,000 مربع میل کو دیکھیں, آپ کی آبادی کتنی ہے, رجسٹرڈ ووٹ کتنے ہیں, تو وہ دور دور سے لوگ آ رہے تھے. تو اتنے کامیاب جلسوں میں جدھر بھی بلاول صاحب جا رہے تھے وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کے جلسے بھی بڑے ہو رہے تھے. جی, مریم نے 2 کیے. مریم کے اور نون لیگ کے انداز سیاست میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انداز سیاست میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب جلسہ ہوتا تھا اور جلسے کے بعد جب ہمارے کارکن آ کے پکڑ لیتے تھے بلاول صاحب کا ہاتھ کہ نہیں آپ نے ہمارے گھر جانا ہے, اس وقت سیکیورٹی والے کتنے بھی نہ کہہ رہے ہوتے تھے تو بلاول صاحب کھڑے ہو کے کدھر ہے آپ کا گھر, وہ ان کے ساتھ چل پڑتے تھے. تو ان کے ساتھ ہم سب چل کے کئی پہاڑیاں چڑھ کے جا رہے ہوتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جس جگہ میری پارٹی کے 10 لوگ بھی موجود ہوں گے میں وہاں جاؤں گا. میری ماں کو میرے نانا نے عوام کا تحفہ دیا تھا جیل سے ان کی سالگرہ کے موقع پر, تو میں اپنی ماں کے اس قافلے کو لے کے جا رہا ہوں, میں اپنے کسی کارکن کو مایوس نہیں کروں گا. وہ رات کو 2-2:30 بجے اپنے ہوٹل میں پہنچ رہے تھے, صبح پھر وہ 8 بجے تیار ہوتے تھے جانے کے لیے. تو بلاول بھٹو زرداری نے وہ سیاست نہیں ہاری, اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم کبھی ملک کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, اس ملک کے اداروں کے خلاف, اس کے استحکام کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے. ہم فری الیکشن پر اعتبار کرتے رہے. ابھی آپ نے محترمہ سے وہ سوال کیا تھا آزاد کشمیر کے لیے کہ آزاد کشمیر کے آئندہ کیا ہوگا, اور آپ کی پارٹی کا جمہوریت کے حوالے سے. آپ اس بات کو جمع خاطر رکھیں, ہم اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم سیاسی مخالفت کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کریں. میں نون لیگ کے ورکرز کا, وہ تحریک انصاف ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو, ہم ان کا سیاست میں پازیٹیو رول چاہتے ہیں. ہم وہ پازیٹیو رول چاہتے ہیں کہ جس پازیٹیو رول کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت کو استحکام ہو. اس استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار پیپلز پارٹی کو مل جائے. اس استحکام کا اور جمہوریت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کے مطابق ہو. آپ نے کہا کیا انقلاب آ جائے گا, تو کیا آپ انقلاب کو سمجھتے ہیں کہ وہ خاص چیز ہے؟ انقلاب تو اس تبدیلی کا نام ہے جو آپ ایجوکیشن سیکٹر میں لا رہے ہیں, آپ ہیلتھ میں لا رہے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خطرناک بات کر رہی ہیں. اپنے اسٹڈی سرکل میں آپ کو بہت مشکل ہوگی کہ آپ انقلاب کی کیا ڈیفینیشن؟ نہیں, انقلاب کی ڈیفینیشن جو اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ لوگوں کے پاس جا رہی ہے, ان کی مشکلات کو سن رہی ہے. اور جب آپ سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں, آپ برابری کی بات کرتے ہیں, ایک مزدور اور حاکم کے ایک جگہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں,
तो उस इनकलाब के रास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजर कर जाते हैं। आज भी आप जलसों को मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज के, आप पीपल्स पार्टी के जलसों का एक वीडियो क्लिप हासिल करें, आप एम लीग का हासिल करें, आप तहरीक इंसाफ का हासिल करें। फटे हुए हाथों और टूटे हुए जूतों के साथ जो शरीक लोग उस जलसे में होते हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं। वही इस रियासत का महरूम तबका होता है, मेहनत कश तबका होता है, जो बीबी के आने पे नारे लगा रहा होता है कि बेनज़ीर आएगी, इनकलाब लाएगी, रोजगार लाएगी। अब वही तबका बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहा है। इस रियासत में, इस मुल्क में जब भी इनकलाब आएगा उसका रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज भी महरूम तबके की, मजदूर तबके की, मेहनत कश तबके की उम्मीदों का मरकज, उनको कोई तवक्को होती है तो वो पीपल्स पार्टी का बजट, दिया हुआ बजट। मैडम उज़मा, आप ये बताएं कि जिस तरह से कह रही हैं मैडम शाहीन डार साहिबा के इस महरूम और पिसे हुए तबके की उम्मीद है, पीपल्स पार्टी पे जितने करप्शन के इल्ज़ामात हैं, पीपल्स पार्टी के जिस तरह से मुल्क तोड़ने के इल्ज़ामात हैं, पीपल्स पार्टी पे जिस तरह से डील करके इक़्तिदार में आने के इल्ज़ामात हैं, बल्कि मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क भी कहा गया, आप समझती हैं कि इतनी ज़्यादा करप्शन के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर कोई अट्रैक्शन या रोमांस मौजूद है लोगों के लिए? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोमांस है लोगों के अंदर वो आज भी उतना ही है जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ करता था। जहाँ तक आपने बात की है, मुल्क तोड़ने की बात की है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब हमारे जो बांग्लादेश में फ़ौजी जो थे वो हिरासत में थे और वो उनको वहाँ से लेके आए थे, तो उन्होंने उस वक्त आके जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज का मोरल बढ़ाया था, वो अपनी मिसाल आप है। और उसके बाद तो आप ये फिर एटमी प्रोग्राम वो पाकिस्तान में लाने वाले हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम किसी सूरत नहीं लगाया जा सकता। मुखालफिन लगाते हैं, लेकिन इसकी कोई, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो, उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ भी नहीं है, मतलब कि वो कहें कि ये जो है ये मुल्क तोड़ने वाली जमात है। जहाँ तक करप्शन की बात है, तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत के मैदान में नहीं हराया जा सकता था, जब उसका मुकाबला उस कारकर्दगी का नहीं किया जा सकता था, तो फिर एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था कि करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ख़ास तौर पे इसके बहुत ज़्यादा, और मोहतरमा को जिस तरह से उसका विक्टिम बनाया गया, तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब इतने करप्ट थे तो 11 साल वो जेल में रहे और उसमें कोई अदालत जो है उन पे किसी किस्म का इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं कर सकी, और 11 साल उन्होंने ट्रायल उनका उतारा, और अगर वो डील करते तो वो 11 साल जेल में क्यों रहे। अभी आप ये देखें, इससे पहले के हुक्मरानों को भी देखें और अब भी जो मौजूदा हुक्मरान है पाकिस्तान में, आप उनमें देखें, उनमें बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अरबों की करप्शन की है, लेकिन वो बड़े मज़े से बाहर बैठे हुए हैं और इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो डील है। तो डील में तो उन पे कोई हाथ नहीं डालेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो आपको पता है पूरे सेल कायम हुए थे कि उनको जो है उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाए और उनको, उनके बारे में लोगों की एक राय और ज़हन साजी की जाए कि ये करप्ट जमात है, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कमिटेड है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के मुफादात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और वो आवाम के मुफादात पे और जमहूरियत पे, उनका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा था वो ये था कि ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम है, और वो आवाम को शौर दे रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक किसान को ये शौर दिया था कि तुम भी पार्लियामेंट में, असम्बली में आ सकते हो, एक मजदूर को दिया था, एक खातून को दिया था, उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया। तो उनसे पहले तो आप देखें कि सियासत जो थी वो जागीरदारों और सनतकारों की मिरास हुआ करती थी। मेरे जैसा एक आम बंदा और एक आम खातून कैसे समझ सकती थी कि वो भी सियासत का एक जो है वो हिस्सा होगी। तो ये शौर जो है ये हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में लोगों को ये शौर दिया था। तो उनको फिर उस जमात को काउंटर करने का एक ही तरीका था कि उस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ जो आज तक साबित नहीं हुए। अच्छा, साबित तो किसी पे भी नहीं हुए। आप ये कहना चाहेंगी, मैडम आपसे पूछ लेता हूँ कि कोई सियासतदान भी करप्ट नहीं है, फिर आप लोग एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं वो झूठ होते हैं? देखिए जी, बात ये है कि झूठ इतनी दफ़ा बार बार बोला गया कि इंसानी नफ्सियात को सामने रख कर के वो सच साबित हो गया कि लोग अपने ख्वाब बेच के चले गए और हम अपने हकाइक भी पेश नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम जो लगाया गया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की किरदार कशी की गई। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो उस वक्त कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिल कबूल हो सकती है अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस कर दिया जाए।
پھر جب بے نظیر بھٹو تھی تو یہ پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بے نظیر کے علاوہ اپنا کوئی پارلیمانی لیڈر یا اپنے پارٹی کی چیئر پرسن بنا لیں تو پیپلز پارٹی قابل قبول ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب کا، پھر بلاول صاحب کی بھی جو کردار کشی کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہماری ریجن کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مزدوروں محنت کشوں کا نمائندہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، اور اس ملک میں جو سرمایہ دار ہیں انہیں قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ عام گھر کی شاہین ڈار جائے اور وہ پارلیمنٹ میں جا رہی ہے، عام گھر کا چودھری مجید وہ وزیر اعظم ریاست کا بن جائے. تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہیں عام طبقے کی بڑے ایوانوں میں شمولیت پسند ہی نہیں ہے. تو وہ ایک سازش کے تحت آپ ڈکٹیٹرشپ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ دور گزر گیا کہ فوجی ووٹوں والے ہی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. وہی ایک خاص طبقہ ہے جو لوگوں کا استحصال کرتا ہے. وہ مجھے جوڈیشری میں بھی نظر آتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے، اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کی لیڈرشپ کتنا استحصال کرتی ہے. یوسف صاحب ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ پوچھ لیں. پھر میرا سوال میڈم سے یہ ہے کہ 21 نومبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ کا، یقیناً ظاہر ہے اس وقت آپ کا پروگرام ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ چلو آپ کا ایک وہ ہو جائے. جو 21 نومبر کا جلسہ ہے جس میں سردار قمر زمان صاحب نے اس سے قبل بھی بہت سارے بڑے بڑے جلسے کیے، مگر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ 2-3 دن سے یہاں ہیں، خواتین کتنی تعداد میں وہاں سے آپ کے جلسے میں شرکت کریں گی تقریباً؟ دیکھیں جی، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی خواتین کو دعوت دینے کے لیے یا ان کو اس طرح اجتماع میں شامل کرنے کے لیے نہیں آئی. یہ ادھر میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آتی جاتی رہتی ہوں. کبھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، میں کبھی میڈیا کے سامنے ہوتی ہوں، کبھی نہیں ہوتی. اور جو 21 تاریخ کا جلسہ ہے وہ خواتین کے حوالے سے، وہ نوجوانوں کے حوالے سے اور باقی تاریخ کا ایک تاریخی جلسہ ہوگا. لوگ اس میں از خود آ رہے ہیں، بھرپور طریقے سے شمولیت اختیار کریں گے. خواتین آئیں گی اور وہ لڑکیاں بھی آئیں گی کہ جن کی یونیورسٹی بن گئی، جن کے لیے ہاسٹل نہیں بن سکا. کیا یہ یونیورسٹی بن گئی تو کیمپس کا ایشو ہے، وہاں لیب کا ایشو ہے، وہاں ٹیچنگ سٹاف کا مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں، نوجوان سمجھتے ہیں، خواتین سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جو برابری کی سطح پر ان کے حقوق کا دفاع کر سکتی ہے. انشاءاللہ 21 نومبر کا جو ہمارا پارٹی کا کنونشن ہے یہ باغ کے لوگوں کا تجدید عہد ہے، ان کی غلطیوں کی تلافی ہے. جو ان کے ووٹ چوری ہوا وہ دھاندلی کے ذریعے، وہ کسی بھی کے ذریعے وہ اس کی تلافی کریں گے. بھرپور طریقے سے وہ اس جلسے میں شامل ہوں گے. اس جلسے میں شامل ہو کر وہ سردار قمر کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، وہ ضیاء قمر کے ہاتھ مستقبل کے لیے مضبوط نہیں کریں گے، اپنے نوجوان نسل کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک ویمن یونیورسٹی بنائی تھی تو ہم اس یونیورسٹی کے لوازمات بھی پورے کریں گے. ہم اس یونیورسٹی کا ویمن ہاسٹل بھی بنائیں گے، وہاں ٹیچنگ سٹاف بھی پورا کریں گے، وہاں لیب بھی دیں گے، لائبریری بھی نہیں ہے. وہاں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بچیوں نے جو پیپر دیتی رہی ہیں وہ موبائل کی روشنی میں، وہاں روشنی نہیں تھی. تو کیا یہ میری ریاست کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ اگر یہ ان کی یونیورسٹی ہے تو ان کو پوری طرح کی مراحت دی جائے، ان کو وہ سہولیات ملے؟ کیا ایجوکیشن پالیسی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، کیا یوتھ پالیسی کا، رائٹ آف ایجوکیشن کا، ارلی ایج میرج کا کیا کیا اس گورنمنٹ نے؟ وہ فائل. ٹھیک ہے میڈم، چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے، جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی، جہاں استحصال کی بات آئی، آپ کو یاد ہوگا آج آپ کا پیپلز پارٹی کا فیس، جیسے میڈم بات کر رہی تھی، یوسف رضا گیلانی آپ کی پارٹی کا فیس ہیں. بات آپ بھٹو صاحب کی کرتے ہیں اور بابر اعوان جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت مٹھائیاں بانٹی، وہ قلم جنہوں نے مانگے گفٹ کے طور پہ، وہ پارٹی کا فیس اقتدار میں بن جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں ہے وہ فرزانہ راجہ آج جس نے 5 سال اقتدار انجوائے کیا، منسٹر کی امرات انجوائے کی؟ کہاں ہے آپ کا وہ راجہ ساجد جس کو فریال تالپور نے اپنا بھائی بنایا، جس بہن کے پاس آصف زرداری جیسا بھائی ہو وہ اور بھائی بنا کے کارکنوں پہ مسلط کرے؟ آج کدھر ہیں وہ لوگ؟ اقتدار میں آپ کو راجہ ساجد، فرزانہ راجہ، بابر اعوان، یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ، اور جس وقت مشکل وقت آئے تو اس وقت یہی جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہوئے ہاتھ اور بیچارے یہ کارکن. دیکھیں جی، بات یہ کہ پاکستان پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم کوئی ڈنڈا فورس نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو جائیں. سیاسی جماعتوں میں جو راستے ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں تمام لوگوں کے لیے. اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بابر اعوان صاحب نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، تو
بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج، تو کیا یہ جمہوریت کا انتقام نہیں تھا کہ وہی بابر اعوان ڈائس پر آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی وکالت کیا کرتا تھا، وہی بابر اعوان جی اے بھٹو کے نعرے لگاتا تھا، جی اے بے نظیر کے نعرے لگاتا تھا؟ آپ نے یوسف سگلانی کی بات کی تو اس سے میں آپ کو اختلاف کروں گی، وہ اگر مجلس شورا میں تھے، کئی لوگ آج آپ نون لیگ کی صف میں دیکھ لیں، تحریک انصاف میں دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آئے، انہوں نے سیاست کو سیکھا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے لیے راستے بند نہیں کیے، کئی لوگ آئے، وہ اپنی سیاسی کارکردگی نہیں دکھائی، انہوں نے اپنے لفظوں کے ذریعے لفاظی کی، انہوں نے فائدہ اٹھایا، چلے گئے۔ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ہم کوئی یہاں لوگ کوئی تنخواہ دار نہیں ہوتے، یہاں کوئی کسی کو آنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کچھ لوگ آئے کہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن میں آج یہ لبرا نیوز کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یقین دلاتی ہوں اپنے پارٹی کے جیانوں کو، اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، کہ آپ کوئی راجہ ساجد آ کر آپ کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ ہاں فرزانہ راجہ پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، وہ چلی گئی ہیں، ان کی کچھ اپنی کوئی فیملی کی مصروفیات ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ساتھ میں پورے یقین سے کہتی ہوں، پورے دعوے کے ساتھ کہتی ہوں اور پورے حقائق کے ساتھ کہتی ہوں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا ہے نا، وہ ندیم چاند ہو یا وہ گوندل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکا۔ یہ شہیدوں کی جماعت ہے کہ جہاں شدید سردیوں میں دسمبر میں اور جنوری میں بھی وہاں ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور شدید گرمی کے دنوں میں لوگ وہاں بیٹھے اس کے لیے لوگ تو بیچارے کرتے ہیں۔ ہم ابھی لیڈرشپ کی بات کریں، میڈم عظمیٰ 30 سیکنڈ میں میڈم شاہین ڈار صاحبہ کی اس بات پہ ہم یقین کر لیں کہ آپ کوئی راجہ ساجد آ کے پارٹی پہ مسلط نہیں ہوگا کارکنوں پہ؟ یقیناً نہیں ہوگا، پارٹیوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا آپ کے اس سوال سے یہ اختلاف ضرور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری جیلوں میں بھی گئی ہے، ابھی بھی ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، نیب کے کیسز چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر 2-4 لوگ ایسے تھے تو میجورٹی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور وہ ہر اچھے اور برے ٹائم میں پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ساری کی ساری سلیکشن ہی غلط تھی، 2-4 لوگوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے یوسف سگلانی کا بالکل غلط کہا، وہ یوسف سگلانی تھا کہ عدلیہ کے ایک حکم پر وہ اپنا اقتدار چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ عدلیہ کا حکم نہ ماننے پہ نہیں، عدلیہ کا حکم ماننے پہ نہیں، جب انہوں نے کہا پارٹی کی نے فیصلہ کیا کہ ہم اداروں کو خراب نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو آمریت کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی ایک کچھ دوست ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ آصف محمود شیخ صاحب، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، ایم ایل اے کا مانی اسمبلی میں جا کر عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، قانون سازی کریں، باقی جو ترقیاتی کام ہے وہ ریاستی اداروں کا کام ہے۔ ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن ہو تو لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے اور طلبہ یونین کے بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر آپ جمہوریت کو صحیح معنوں میں کا نفاذ چاہتے ہیں تو آپ کو بلدیاتی الیکشن کروائیں کہ ترقیاتی کام لوکل پارٹیز کریں اور طلبہ یونین کے وہ کروائیں کہ تاکہ آنے والے دنوں میں برادریوں کے اور خاندانوں کا ایک لگاتار سلسلہ نہ رہے۔ اچھا، اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک منٹ میں آپ سے جلسے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں 21 نومبر کے، کیا میسج دیں گی؟ میں 21 نومبر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں باقی رہنے والے تمام غیور باشعور لوگوں کو کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کہ جو ممبران اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، کس طریقے سے 25-30 کروڑ کے فنڈ باغ کے نام پر آئے، اور وہ روڈ پہ کسی جونیئر کونسل میں ہمیں 1 انچ بھی پر لگے ہوئے نظر نہیں آئے، کوئی نالی نہیں بنی، کوئی سڑک نہیں بنی، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا۔ اگر آپ اپنے حقوق کا دفاع چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے حقوق کا دفاع چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کے فنڈز ہیں، ان پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، تو آپ جلسے میں شامل ہو کر سردار قمر زمان کو اور ضیاء قمر کو مضبوط کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ آپ کے حقوق کا دفاع کریں گے، آپ کے باغ کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، آپ کے بچے جو روزگار کے بغیر پھر رہے ان کے لیے، اور آپ کی خواتین جن کی انتقامی بنیاد پر ان کے تبادلے ہوتے ہیں، ہم ان کو روکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں آپ مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین اور سامعین، آپ نے پروگرام سنا، دیکھا۔
پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان کامران نسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.